جب سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن ان کے بارے میں کوئی بری خبر سننے کو نہ ملے۔ خاص طور پر جب کرونا آیا تو کرونا میں تقریباً 620 لوگوں کو 3 ارب ڈالر روپے کی جو امدادی قرضہ ہے یا رعایتی قرضہ ہے وہ فراہم کیا گیا، خاص طور پر اس چیز کے لیے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے اور پروموٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو یہاں پر روزگار مل سکے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم کرونا کی بات کرتے ہیں تو کرونا کے دنوں میں روزگار کے بڑے مسائل پیدا ہو چکے تھے، تو ان تمام تر چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے تھے۔ لیکن اس وقت تو یہ واہ کروائی گئی تھی حکومت کی جانب سے، اور کہا گیا تھا کہ ہم نے غریب کا بڑا فائدہ سوچا ہے اور پاکستان میں ہم روزگار کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوئی ہیں تو چیزیں سامنے پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ وہ جو 620 لوگوں کو جو 3 ارب ڈالرز دیے گئے ہیں وہ سراسر بندر بانٹ ہوئی ہے، اور ان کو بلا سود فراہم کر دیے گئے تھے، اور اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی چارجز جو ہیں وہ نہیں لیے گئے تھے۔ تو اس حوالے سے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے اس کے اوپر شدید کنسرن کا اظہار کیا تھا، اور خاص طور پر جو چیئرمین پی اے سی ہیں نور عالم خان، انہوں نے آج ان تمام 620 لوگوں کی فہرست مانگ لی تھی کہ آخر وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو ملک کی معیشت بہتر کرنے کا جو بیڑا ہے وہ دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ آپ ملک کو بہتر انداز میں چلائیں۔ اور خاص طور پہ ساتھ ہی جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا تھا، جو فنانس سیکرٹری ہیں ان کو بلا لیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکرٹری کامرس ہیں اور انڈسٹری ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا تھا، اور پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے جو سیکرٹری ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر یہ جو تمام کام ہوا ہے اس کے اندر کس کس کی رضامندی جو ہے وہ شامل تھی۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا تو اس وقت لگا جب پتہ چلا کہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک نے اپنا ہی انیشیٹو لے کے اور اپنے ہی طور پر یہ پالیسی بنا کر اس وقت کی حکومت کو یہ پیش کی تھی، اور جو وزیر اعظم تھے اس وقت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ بہت اچھا اقدام ہوگا، اور فوری طور پر مخصوص لوگوں کو یہ جو 3 ارب ڈالر روپے، حالانکہ اس وقت پاکستان ایک ڈالر کے لیے دوسری دنیا کا جو ہے وہ منتظر تھا، اور آئی ایم ایف سے ہم قرضے لے رہے تھے، ورلڈ بینک سے ہم لون لے رہے تھے، مگر ان تمام تر چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا، اور جو 620 لوگ تھے ان کو وہ جو تمام تر قرضہ جو ہے وہ ڈالرز کی صورت میں دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ اس سے اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو بہتر کر لیں۔ لیکن جب تحقیقات ہوئی مزید تو اس تحقیقات میں یہ سامنے آیا کہ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر انڈسٹری کرونا کی وجہ سے بند ہو رہی تھی، تو آخر یہ کون سی انڈسٹری تھی جس کو چلانے کے لیے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے تھے، اور ان تمام لوگوں نے بھی یہ جو پیسے ہیں یہ مزید مشینری امپورٹ کرنے کے لیے منگوائے، اور خاص طور پر انہیں اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کی ایکسپینشن کرنے کے لیے وہ تمام تر پیسے جو ہیں وہ استعمال کی، جس کا عام لوگوں کو بظاہر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جس کے اوپر جو سینیٹر محسن عزیز ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کرونا کے دنوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا تھا وہ تمام کا تمام انہی وجہ سے ہوا تھا، جس کے اوپر سینیٹر سلیم مانوی والا نے فوری طور پر کہا کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوا تھا، وہ جو تمام تر ایکسپورٹس پاکستان کی بڑی تھی وہ اس لیے بڑی تھی کہ باقی دنیا نے اپنی انڈسٹری کو بند کیا ہوا تھا، لیکن عالمی مارکیٹ کے اندر مال کی کھپت موجود تھی، جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اوپن کیا، اور فوری طور پر ہم نے وہ تمام تر جو مال ہے وہ پورا کیا، اور انٹرنیشنلی مارکیٹ میں ہم نے تمام تر چیزیں پہنچائی، جس کی وجہ سے ایک ٹائملی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ گئی تھی۔ اس میں ان 3 بلین ڈالرز کا کسی جگہ پر کسی طور پر بھی کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ ان 3 بلین ڈالرز نے صرف 620 لوگوں کو مزید مضبوط کر دیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ تحریک انصاف کے خاص چنے ہوئے لوگ تھے اور نوازے ہوئے لوگ تھے، جس کے اوپر جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے انہوں نے اس وقت کی جو پالیسی ہے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی اور کچھ حد تک ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خالصتاً ہم نے بینکوں کی سفارشات کے اوپر دیے تھے، اور اس میں اگر کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص جو ہے ان تمام تر پیسوں کو واپس نہیں کرتا یا ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس میں جو رسک ہے وہ بینک کا ہوگا، اور بینک ہی ڈیفالٹ کرے گا، یا اسٹیٹ بینک کو اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ہم اس کے اوپر 5% جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ لے رہے ہیں، اور ہم نے یہ مختلف انڈسٹریز کو دیے تھے، نہ کہ ہم نے کسی فرد کو دیے تھے، جس کے اوپر جو چیئرمین تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے
انہوں نے کہا کہ آخر آپ نے جن لوگوں کو دی ہے تو اس کی فہرست جو ہے ہمیں فراہم کر دیں، جس کے اوپر جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ فہرست آپ کو کسی صورت نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بینک کا اور کلائنٹ کا کانفیڈینشیل معاملہ ہے، اس لیے ہم اس کانفیڈینشیلٹی کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم یہ پیسے آپ کو فہرست جو ہے وہ فراہم نہیں کر سکتے۔ جس کے اوپر جو نور عالم خان ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے سبسیڈائز ریٹ کے اوپر اسٹیٹ کا پیسہ، پبلک کا پیسہ آپ نے 620 لوگوں کو دیا ہے، تو آپ انفارمیشن ایکٹ کے تحت وہ تمام لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ ہمیں فراہم کرنے کے پابند ہیں اور ہر صورت آپ ہمیں وہ لسٹ فراہم کریں گے، ورنہ آپ کے خلاف ہم کارروائی جو ہے وہ سفارش کر دیں گے۔ جس کے اوپر تھوڑی دیر تو جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور کہا تھوڑی دیر بعد کہ ہم آپ کو اس کا جواب تھوڑی دیر بعد دیں گے، اور جواب دینے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ لسٹ جو ہے فراہم کر دیں گے، لیکن یہ جو تمام تر معاملہ ہے یہ ان کیمرہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ اوپن فورم کے اوپر اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے اداروں کے نام بھی آ جائیں گے جو کہ میڈیا کے اوپر آنا یا پبلک ہونا مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو نور عالم خان ہے ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے تمام تر جو ہاؤس ہے، جو ایوان تھا، اس کی منظوری لی اور منظوری لینے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کا فرانزک آڈٹ کروائیں گے، اور اس فرانزک آڈٹ کے تحت جو شخص یا جو ادارہ اس چیز کے اندر ملوث ہوگا ہم اس کو اس کا قصوروار ٹھہرائیں گے، اور وہ تمام تر چیزیں جو ہیں جب ہمارے پاس آئیں گی تو اس میں ہم ذمہ داران کا تعین بھی کریں گے۔ بے شک اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے، یا بے شک کابینہ اس کے اندر کیوں نہ آئے، ہم ان تمام لوگوں کو اس کے اندر سزاوار ٹھہرائیں گے۔ اور خاص طور پر کابینہ کا رول، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم تھے، ان کا جو رول ہے وہ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے صرف مخصوص لوگوں کو نوازنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو۔ تو اس لیے ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کا فرانزک آڈٹ بھی کروائیں گے، جو کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کریں گے۔ ان کی معاونت کرنے کے لیے ان کا کہنا تھا کہ منسٹری آف ڈیفنس کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ منسٹری آف کامرس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں تحقیقات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسٹیٹ بینک کو پابند کرتے ہیں کہ آج کے بعد ایسی اگر کوئی بھی اسکیم آتی ہے تو اس اسکیم کے اندر صرف گورنر اسٹیٹ بینک ہی تمام تر چیزیں جو ہے انیشیٹ کر کے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وہ نہیں دے سکتے، بلکہ جو باقی تمام جو منسٹریز ہیں جو کہ اس کام کے لیے ہی ہیں ان تمام کو بھی اس کے اندر لوپ میں لینا ضروری ہے، جس میں منسٹری آف کامرس، منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈویژن، منسٹری آف انڈسٹریز، وہ تمام تر جو ہے لوگ ہیں اس کے اندر شامل ہوں گے۔ منسٹری آف خزانہ کے جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ تمام لوگ مل کر ایک پلان آف ایکشن بنائیں گے، اس کے بعد ہی کسی چیز کی منظوری دی جائے گی۔ تو آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جو سابقہ وزیر اعظم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے لیے ایک دوبارہ پھر سے ایک لٹکتی ہوئی تلوار جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور خاص طور پر گورنر اسٹیٹ بینک بھی جو ہے آج جواب دینے میں ناکام نظر آئے ہیں، کیونکہ تمام لوگوں کی جانب سے مسلسل سوالات پوچھے جا رہے تھے اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ان تمام لوگوں کی فہرست جو ہے اس ایوان میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر پیش کیوں نہیں کر رہے۔ تو جب وہ کوئی جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے ان کیمرہ سیشن کی جو درخواست ہے وہ کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ درخواست جو ہے یہ منظور کر لی گئی ہے، اور 3 دن کے بعد وہ فہرست جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی، اور اس فہرست کی بنیاد کے اوپر آڈیٹر جنرل آف پاکستان، منسٹری آف ڈیفنس، منسٹری آف کامرس جو ہے وہ اپنا فرانزک آڈٹ شروع کریں گے، اور اس میں ضرورت پڑی تو FIA، نیب اور جو دیگر انویسٹیگیشن ادارے ہیں ان کی معاونت بھی اس کے اندر شامل ہوگی۔ لیکن ابھی تک صرف 3 اداروں کو اس حوالے سے ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے، لیکن اس کا جو سب سے پہلا ٹیسٹ ایگزامپل ہوگی وہ اس لسٹ سامنے آنے کے بعد ہوگی، اور یہ 3 دن کے بعد پیش کی جائے گی گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر سابقہ وزیر اعظم نے کن 620 اداروں کو، کن 620 لوگوں کو $3 ارب کوڑیوں کے بھاؤ یا بندر بانڈ کے تحت فراہم کر دیے تھے اور ملک کو نقصان پہنچایا تھا۔